مسیح میں میرے عزیزو، آج پاک خاندان کی عید منائی جاتی ہے۔ بائبل مقدس میں یوں تو بہت سارے خاندان ہیں، لیکن میں یہاں صرف 3 خاندان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو کہ بہت ہی اہم ہیں، بنیادی ہیں، اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان خاندانوں سے سبق حاصل کریں کہ یہ خاندان ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں، اور ہمارے اپنے خاندانوں میں ان خاندانوں کی جو خوبیاں ہیں اور ان میں جو اہم باتیں ہیں وہ ہمارے خاندانوں کا حصہ ہیں یا نہیں۔ ان خاندانوں میں جو سب سے پہلا خاندان بائبل مقدس پیش کرتی ہے وہ پاک تثلیث کا خاندان ہے۔ خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس تینوں ایک ہی ہیں، بظاہر مختلف نظر آتے ہیں۔ خدا کا اپنا ایک مقام ہے اور اپنی ایک مکمل حیثیت ہے، مکمل اپنا ایک کردار ہے جو باپ ہی کا ہے، اور بیٹے کا بھی اپنا کردار ہے۔ بیٹا باپ کو نیچا نہیں کرتا، نہ باپ بیٹے کو نیچا کرتا ہے۔ بیٹا باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے، بیٹا باپ کے نام کو جلال بخشتا ہے، اس کی بادشاہت کو قائم کرتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، اور دونوں برابر بھی نہیں ہیں، لیکن باپ جو ہے بیٹے کو کم بھی نہیں رکھنا چاہتا ہے، باپ بیٹے کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، اپنے ساتھ جلال دینا چاہتا ہے، اپنی میراث میں اسے داخل کرتا ہے، وہ اسے کم تر نہیں رکھتا ہے، بلکہ باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا بہت جلال پائے، اور بیٹا جو ہے ہر وہ بات جو باپ کو پسند ہے اس کا خیال رکھتا ہے، وہ اپنے باپ کی فرما برداری رکھتا ہے، وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے، وہ ہمیشہ سب کچھ باپ کو دینے کے لیے تیار ہے، اور باپ بھی اسے فراخ دلی کے ساتھ سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ گویا باپ اپنا آپ مکمل طور پر بیٹے کے سپرد کرتا ہے، اور بیٹا باپ سے لے کر سب کچھ پھر باپ کو لوٹا دیتا ہے۔ ایک خوبصورت جو ہے رابطہ ہے، اور ایک خوبصورت لین دین ہے، اور خوبصورت رشتہ ہے جو باپ اور بیٹے کے درمیان قائم ہے۔ بیٹے اور باپ میں کسی قسم کی دوری نہیں ہے، بلکہ مضبوط نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے، اور یہ ہمارے خاندانوں کے لیے بھی بہت معنی رکھتا ہے۔ باپ اور بیٹا روح القدس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی روح القدس باپ اور بیٹے کی مخالفت کرتا ہے، اور بیٹا باپ جو ہے روح القدس کے آنے کی بھی پیشن گوئی کرتا ہے، اور روح القدس کو بھی زوراور طاقتور پیش کرتا ہے، اور بیٹا بھی اپنی جگہ بہت بڑائی رکھتا ہے، بہت جو ہے مرتبہ رکھتا ہے، بڑا اہم مقام رکھتا ہے، بلکہ باپ اور روح القدس کے درمیانی ہے۔ بیٹا صرف باپ اور جو ہے روح القدس کا درمیانی نہیں، بلکہ پوری انسانیت کا خدا کے لیے درمیانی ہے، کہ وہ درمیان میں ہوتے ہوئے باپ سے سب کچھ انسانیت کو دیتا ہے، اور تمام انسانیت کی کمزوریوں کو ختم کرتے ہوئے، انہیں مضبوط بناتے ہوئے، پاک کرتے ہوئے، نیک کرتے ہوئے خدا کے سپرد کرتا ہے، تاکہ باپ بیٹا روح القدس جیسے ایک ہیں، ایسے ہی تمام انسان جو ہیں ایک ہو جائیں، آپس میں ایک ہو جائیں، اور خدا کے ساتھ ایک ہو جائیں۔ تو یہ خوبصورت کردار ہے اس پاک تثلیث کے خاندان کا، اور یہ ہمیں مل جاتا ہے پورا خاندان جو ہے جب ہم ساکرامنٹس لیتے ہیں، باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے جو بپتسمہ دیا جاتا ہے، سب کے سب ساکرامنٹس ہمیں ملتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بڑی شخصیتیں ہیں، بہت بڑی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں،
اور بہت اہم ہستیاں ہیں جو ہمیں جو ہے مکمل طور پر ساکرامنٹس میں ملتے ہیں۔ ہم ان 3 بڑی طاقتوں سے طاقت حاصل کر کے طاقتور ہوتے جاتے ہیں، تاکہ شیطان جو ان تینوں طاقتوں کا دشمن ہے، ہم بھی بھرپور طریقے سے جو ہے دشمن کا مقابلہ کر سکیں، اور خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، جبکہ جیسا کہ اس کے بیٹے کو نام دیا گیا تھا ایمانویل، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ بیٹا مسیحا ہے، یسوع ہے، جس کا مطلب ہے نجات دہندہ ہے۔ بیٹا مسیح کہلاتا ہے جو کہ مسح کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم بھی سب جو ہے مسح ہو جاتے ہیں۔ ہم اسی کی وجہ سے جو ہے پاک خاندان کا حصہ بنتے ہیں، بلکہ خدا کے خاندان کا بھی حصہ بن جاتے ہیں۔ ہم اس کے وسیلہ سے اہم میراث حاصل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے دوسرا خاندان جو ہمارے سامنے آتا ہے بائبل مقدس میں، وہ ہے آدم اور حوا کا خاندان۔ اور یہ خاندان جسے خدا نے اپنی صورت پر پیدا کیا، ایک دوسرے کا مددگار بنایا، تاکہ بھرپور طریقے سے یہ خدا کے ساتھ بھرپور کام کر سکے، خدا کے کام میں ہاتھ بٹا سکے، خدا کے ساتھ چل سکے، اور بھرپور طریقے سے خدا کی بادشاہت کو پھیلانے کا وسیلہ بن سکے۔ لیکن انہوں نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے شیطان کی بادشاہت کو ترجیح دی، نہ کہ خدا کی نافرمانی کی، اور بیٹے نے آ کر اس خلا کو دور کیا اور انسان کو پھر سے بلندی پر لے کر آیا ہے، پھر سے اسے اس کی کمزوری میں مدد کی ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے، اور بیٹا جو ہے بھرپور طریقے سے اس خاندان کی ساری کمیوں کو دور کرتا ہے، اس خاندان کی ساری جو ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس خاندان کو مکمل کرتا ہے، پاک کرتا ہے اور جلالی بناتا ہے، تاکہ یہ خاندان جو ہے ناکام نہ رہے بلکہ کامیاب ہو اور بھرپور زندگی پائے، بھرپور طریقے سے جلال پائے اور کامیابی سے ہمکنار ہو۔ مسیح میں عزیزو، اس دوسرے خاندان میں اچھے خاندان بھی آئے، برے خاندان بھی آئے، اور بائبل مقدس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بائبل مقدس میں جب یہ کہانیاں چلتی ہیں تو جتنے بھی لوگ فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، بائبل مقدس ان کو جو ہے وہیں چھوڑ دیتی ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی اچھے خاندان ہیں، جن میں جو ہے نوح کا خاندان، اسی طرح ہم حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور یعقوب کا خاندان، وہ کتنے ان کو یاد کیا جاتا ہے کہ ان کا خدا جو ہے ابراہیم اسحاق کا خدا، اور ان کے وجہ سے خدا کی بھی شناخت قائم رہی اور ان لوگوں کی بھی شناخت قائم رہی۔ گویا خدا جیسے ہمیشہ قائم و دائم ہے، زندہ ہے، اسی طرح یہ خاندان بھی اپنی نیکیوں کی وجہ سے، اپنے اچھے کام کی وجہ سے، رشتے کی وجہ سے، اپنی عبادت کی وجہ سے یہ بھی ہمیشہ زندہ ہیں اور پاک ہیں اور قائم رہنے والے ہیں۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، خاندان بے شمار آئے لیکن ناکام ہوتے رہے، لیکن اچھے خاندانوں کو ہمیشہ جو ہے یاد رکھا جاتا ہے، اور پھر ان خاندانوں میں ایک اور جو خاندان جو بہت مثالی خاندان ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور وہ خاندان کون سا ہے؟ پاک خاندان۔ اور پاک خاندان کس کو کہا گیا ہے؟ حضرت یوسف، مقدسہ مریم اور بچہ یسوع، اور تینوں ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے خدا کے منصوبے کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ تینوں ہستیاں جو ہیں بہت جو ہے مرکزی ہستیاں ہیں۔ حضرت یوسف جس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے بائبل مقدس میں، وہ راست باز ہے، اور پوری بائبل کا مقدس کا جو نچوڑ ہے راست بازی ہے، کہ راست باز ہو جائیں، نیک ہو جائیں، یہی اسے ایک نام بخشا کہ وہ بہت راست باز شخص ہے۔ زیادہ نہیں اس کے بارے میں بائبل مقدس میں لکھا گیا، لیکن اس کے لیے یہ ایک نام ہی کافی ہے۔ مسیح میرے عزیزو، اسی طرح مقدسہ مریم جو ہمیشہ کماری ہے، اور اس نے جو کہا میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو، اپنے آپ کو نوکرانی بنا لینا، بندی بنا لینا، اور اپنے آپ کو سپرد کر دینا خدا کے منصوبے کے لیے۔ تو مقدسہ مریم جسے خدا نے چنا اور اسے بھرپور طریقے سے اپنے منصوبے کے لیے
جو ہے پا کر خدا نے اپنے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ مقدسہ مریم نے اپنا سب کچھ وقف کر دیا، ہر طرح سے اس نے اپنے آپ کو خدا کی بادشاہت کے لیے اور خاص طور پر خدا کے بیٹے کو اس دنیا میں لانے کے لیے پیش کر دیا۔ تو گویا مقدسہ مریم نے سب سے پہلے جو ہے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے کہ اس نے بہت بڑی ہاں کی ہے۔ اس کی ہاں جو ہے ہمارے لیے نجات کا وسیلہ بنی ہے۔ اس کی ہاں نہ ہوتی تو بچہ یسوع ہمارے پاس نہ ہوتا۔ اس نے ہاں کی تھی کہ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو۔ اس کے لیے بہت مشکلات تھی اس معاشرے میں، لیکن اس نے خدا کے اس منصوبے کے لیے ہر طرح سے تمام مشکلات کا سامنا کیا۔ اور پھر یہ خاندان، پورا خاندان جو ہے حضرت یوسف اور مقدسہ مریم ہر آنے والے مشکل کا بھرپور سامنا کرتے رہے، بھرپور طریقے سے اس بچے کی حفاظت کرتے رہے، اس بچے کو جو ہے اس کو بڑھنے کے لیے اور اس کے جو ہے آگے ترقی کرنے کے لیے اور مکمل منصوبہ تک پہنچنے کے لیے انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور جب کبھی یسوع مسیح کی جان کو خطرہ ہوا تو کہاں وہ چلے گئے؟ وہ ہیرودیس کے پاس گئے، ادھر وہاں مردم شماری تھی، اور وہاں بھی جب اس کی جان کو خطرہ ہوا ہیرودیس سے تو وہ انہیں مصر لے گئے، اور پھر مصر سے بھی انہیں پھر واپس جو ہے لے کر آتے ہیں ناصرت میں۔ اور پھر اس بچے کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ بچہ بڑھتا اور مضبوط ہوتا گیا اور حکمت سے معمور تھا اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ بڑھتا گیا، مضبوط ہوتا گیا۔ تو یہ کیسے بڑھتا گیا؟ اس میں اس کے والدین نے اہم کردار ادا کیا ہے کہ وہ جب جسمانی طور پر، جذباتی طور پر اور عقلی طور پر بڑھ رہا ہے تو اس کی گھر میں تربیت ہوئی ہے اپنے والدین سے۔ اس نے اپنے والدین حضرت یوسف سے محنت مشقت کرنا سیکھا ہے، اس نے مقدسہ مریم سے حلیمی، فروتنی، عاجزی اور دعا سیکھی ہے۔ کس طریقے سے مقدسہ مریم اور حضرت یوسف بھرپور طریقے سے جب یسوع مسیح جسمانی طور پر، جذباتی طور پر اور عقلی طور پر بڑھ رہا تھا اور خدا کی حکمت میں بڑھ رہا تھا، تو اس خاندان نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ بچہ بڑھتا اور مضبوط ہوتا گیا، وہ صرف جسمانی طور پر بڑھتا نہیں جا رہا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے جسمانی طور پر تو بڑے ہو گئے ہیں، بہت قد و قامت ہے، بہت صحت ہے، لیکن کھوکھلے ہوتے ہیں، پھوکے ہوتے ہیں، کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، کوئی مضبوطی نہیں ہوتی ہے، کوئی بالغ پن نہیں ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں ہوتی ہے، کوئی تابعداری نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ ساری چیزیں مقدسہ مریم حضرت یوسف نے بچے کو نہ صرف جسمانی طور پر بڑا ہونے دیا ہے بلکہ اس کو مضبوط بنایا ہے۔ اور 12 سال کی عمر میں وہ جا کر بڑے بڑے استادوں میں بیٹھ گیا اور ان کو حیران کرتا تھا، سوالات کرتا تھا، ان کے سوالات کے جواب دیتا تھا۔ اور یہ جو ہے حضرت یوسف مقدسہ مریم پھر بھی جب وہ گم ہو جاتا ہے تو اس کو تلاش کرتے ہیں، وہ پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، وہ اس کی فکر کرتے ہیں۔ یہ ایسا ذمہ دار خاندان ہے، وفادار خاندان ہے جو بچے یسوع کے ساتھ ساتھ ہے، تاکہ وہ جو ہے کسی طریقے سے بھی پیچھے نہ رہ جائے، گم نہ ہو جائے۔ اور بچہ یسوع صرف اپنے اس خاندان تک محدود نہیں ہے، اس نے پورے سب لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اور اس کو کہتا ہے میرے بہن بھائی وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں، میرے بہن بھائی وہ ہیں جو خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے تو مجھے اپنے باپ کے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ اور یہ خاص بات ہے اس بچے یسوع میں کہ اس نے جان لیا تھا کہ اس باپ کے علاوہ بھی اس کا ایک باپ ہے جو کہ آسمانی باپ ہے، اور اس نے دریافت کر لیا تھا کہ یسوع مسیح خدا جو ہے حقیقت میں اس کا باپ ہے، اور اسی نے اس کو بھیجا ہے، اور اسی نے اس اپنے منصوبے کے لیے اس کو تیار کیا ہے تاکہ اس کی بادشاہت کو قائم کرے۔ اور اس طرح لکھا ہے اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ مقدسہ مریم پر فضل سے کہا گیا، اور یسوع مسیح جو خدا کا اوتار ہے اور مجسم کلمہ ہے، متجسد ہوا ہے، بھرپور طریقے سے ہم نے اس کا جلال پا لیا ہے۔ یسوع مسیح بھرپور طریقے سے خدا کے فضل سے بھرپور تھا، خدا کا اس پر سایہ تھا۔ تو یہاں خاص بات یہ ہے کہ یہ خاندان نہ صرف بچہ یسوع کے بڑھنے اور مضبوط ہونے میں مددگار ہے، بلکہ خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے یسوع مسیح کو روحانی ماحول میں رکھا ہے۔
وہ بچوں کو جو ہے ہیکل میں لے کر آتے تھے، انہوں نے بھرپور طریقے سے بچے کو روحانی ماحول میں رکھا ہے۔ اور یہ ہمارے خاندانوں کے لیے خاص بات ہے کہ ہم کتنا اپنے بچوں کو روحانی ماحول مہیا کرتے ہیں اپنے گھروں میں، اور خاص کر گرجا گھروں میں اور عبادت گاہوں میں اور مذہبی باتوں میں، کتنا ہم ان کو انوالو کرتے ہیں، کتنا ہم مذہب کے قریب لے کر آتے ہیں، روحانیت کے لیے تیار کرتے ہیں تاکہ بھرپور طریقے سے ہمیشہ خدا کے فضل میں رہیں۔ کتنا ہم ان کے سیکرمنٹس کے لیے فکر کرتے ہیں، کتنی ان کی دعاؤں نمازوں کے لیے فکر کرتے ہیں، ان کی روحانی ترجیحات کے لیے فکر کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے ساتھ رہ کر دنیا کے ہی نہیں ہو گئے، بلکہ وہ بھرپور طریقے سے دعا نمازوں کو اہمیت دیں، عبادت کو اہمیت دیں، پاک شراکت کو اہمیت دیں، روحانی باتوں کو اہمیت دیں، تاکہ بھرپور طریقے سے خدا کا فضل ان میں قائم و دائم رہے۔ مسیح میرے اس خاندان میں صرف یہ ان کا ہی اہم کردار نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کے خاندان میں آپ کے آباء و اجداد ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ صرف ایک یہی خاندان بنیادی خاندان نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ بہت ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے، ارد گرد جو اسی طرح ددیال میں ننیال میں بے شمار لوگ عزیز و قارب ہوتے ہیں جو مددگار ہوتے ہیں۔ اور اسی دوران اس معاشرے میں کچھ ہستیاں تھیں جو بھرپور طریقے سے اس نجات دہندے کا، اس مسیحا کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ سب اسرائیل کی رہائی کے منتظر تھے، نجات کے منتظر تھے۔ اور جب یسوع مسیح کو ہیکل میں لے جایا گیا اور وہ نذرانے کے ساتھ جاتے ہیں، اور وہاں ایک بزرگ شخص تھا، اس کا نام ہے شمعون نامی ایک آدمی تھا۔ یروشلم میں شمعون نامی ایک آدمی تھا، اور وہ راست باز اور دیندار تھا، اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا۔ تو یہ ایک روحانی شخص جو ہے اس ہستی کو دیکھنا چاہتا ہے، اور آخر میں جب اس نے دیکھ لیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اب اپنے بندے کو سلامتی سے رخصت کر، کیونکہ تیرے بندے نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ تو یہ خاص بات ہے کہ یہ جو لوگ منتظر ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، یہ حقیقت میں دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے نجات ان کے قریب آ چکی ہے۔ اب بے شمار گھروں میں، خاندانوں میں لوگ بزرگ ہیں، نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو کیا جو بچے ہیں یہ بھرپور طریقے سے ایمان کی باتیں اپنے بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ کیا آپ گھر میں جب جاتے ہیں، وہ بزرگ جو بڑے جو ہیں چرچ نہیں آ سکے، کیا آپ نے کبھی ان کو کلام کی بات یا چرچ کی کوئی بات بتائی کہ آج کیا پیغام تھا، آج کیا ہوا ہے گرجا گھر میں؟ تو یہ آپ شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی جو ہے روحانیت کا مزہ چکھیں اور بھرپور طریقے سے خدا سے فضل اور حکمت اور دانائی پائیں، تاکہ ان کے تک بھی یہ خدا خوشخبری پہنچے۔ تو یہ خاص بات ہے، تاکہ وہ جو منتظر رہتے ہیں، ترستے، کبھی بچپن میں یا جوانی میں تو وہ آ جاتے تھے، لیکن ابھی وہ بزرگ ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے، نہیں جا سکتے ہیں، تو کیا ان تک جو ہے خوشخبری پہنچتی ہے، یہ روحانی باتیں پہنچتی ہیں؟ کیا اب جب وہ بیمار ہوتے ہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کے لیے آئے، ان تک پاک شراکت پہنچے، ان کو سیکرامنٹس ملیں، ان کے لیے دعا ہو؟ تو وہ چاہتے ہیں، اور بہت دفعہ نہ ہم ان کو لانا چاہتے ہیں جہاں، اور نہ ہم ان تک جو ہے روحانی باتوں کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی خاص بات ہے۔ یہاں ایک اور عورت کا بھی ذکر ہے، اور یہ عورت جو تھی عشیر کے قبیلے میں سے ہنا بنت فنوئل ایک نبیہ تھی۔ فنوئل کا مطلب ہے خدا کا چہرہ۔ یہ وہ جگہ تھی جب حضرت یعقوب کی جہاں خدا کے ساتھ کشتی ہوتی ہے، ایک مرد جو ہے کشتی لڑتا رہتا ہے، اور جب وہ جانے لگتا ہے اسے کہتا ہے اب تو مجھے جو ہے برکت دے۔ کہ اس نے دیکھا ساری رات وہ میرے ساتھ کشتی کرتا رہا ہے، اور اس نے جان لیا کہ یہ خدا ہی ہے جو انسانی روپ میں اس کے پاس آیا، تو کہتا ہے مجھے برکت دے کر جا۔ اور یہ عورت جو ہے بنت فنوئل، فنوئل کا مطلب خدا کا چہرہ، فنوئل ایک جگہ کا نام ہے، اور وہاں کی یہ عورت تھی بنت فنوئل، ایک شخص کا نام رکھا گیا، اور وہاں جو ہے یہ عورت جو ہے یہ ایک نبیہ تھی، یعنی کہ نبی مرد بھی ہیں کہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح یہ عورت بھی جو ہے بہت عمر رسیدہ تھی اور شادی شدہ تھی، اور ابھی یہ ہے کہ وہ اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس تک شوہر کے ساتھ رہی، خاندانی زندگی میں رہی ہے۔ اور اب جب وہ خاندانی زندگی میں اس کا شوہر جا چکا ہے، وہ تنہائی کا شکار بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کبھی خدا کے گھر سے جدا نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ بیوہ 84 برس کی تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی۔
بلکہ روزوں نمازوں کے ساتھ رات دن بندگی کرتی رہتی تھی۔ یہ دیکھیں یہ عورت جو ہے کیسے بندگی کرتی ہے۔ ہماری خواتین بھی بزرگ بھی ایسے کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں روزری پڑھیں، جو دعا کریں۔ اکثر بہت ایسی عمر میں لوگ بہت خدا کے قریب آ جاتے ہیں، تنہائی میں بہت زیادہ خدا کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ عورت جو ہے بھرپور طریقے سے روزے رکھتی، دعائیں کرتی، اور خدا جو ہے خدا کے گھر سے جدا نہ ہوتی تھی۔ تو اس نے بھی یسوع مسیح کو دیکھا اور اس کی تعریف کی، اور لکھا ہے کہ اسی گھڑی پاس آ کر خداوند کی حمد کی اور اس کی بابت ان سب سے باتیں کی جو یروشلم کی رہائی کے منتظر تھے۔ اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو جلیل میں اپنے شہر ناصرت کو لوٹ گئے، اور وہ بچہ بڑھتا اور مضبوط ہوتا گیا اور حکمت سے مامور تھا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ مسیح میں رزو، یہ پاک خاندان ہمیشہ ہمارے لیے مثالی خاندان ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اس خاندان کو اپنے خاندانوں کے لیے اہم نمونہ بنائیں۔ کس طریقے سے اس خاندان نے بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کو اس دنیا میں آنے کا وسیلہ ثابت ہوا ہے، اور خدا نے ان کے ذریعے اپنے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، خاندان آج کے معاشرے میں بہت بکھرا ہوا ہے، بہت مسائل کا شکار ہے، ٹوٹا ہوا ہے۔ اور پچھلا سال ہمارے خاندانوں کا سال تھا، اور ابھی مومنین کا سال ہے، اس میں بھی خاندان شامل ہیں۔ اور مسیح میرے عزیزو، خاندان میں سب کا اہم کردار ہے۔ کبھی بھی کہتے ہیں کہ سارے برابر نہیں ہوتے ہیں، حقیقت بات ہے سب برابر نہیں ہوتے ہیں۔ باپ کا اپنا کردار ہے، ماں کا اپنا کردار ہے۔ جو کچھ باپ کر سکتا ہے ماں نہیں کر سکتی ہے، جو باپ کر سکتا ہے وہ ماں نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح کچھ کام ہیں جو باپ کیے جا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے کام ہیں جو صرف باپ کر سکتا ہے، جو صرف ماں کر سکتی ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے بھی کام ہوتے ہیں، تو کوئی کسی کی جگہ لے نہیں سکتا ہے۔ وقتی طور پر ہم ایک دوسرے کا کام کرتے ہیں، لیکن کچھ کام ہیں جو منفرد ہوتے ہیں اور صرف وہی کر سکتا ہے۔ اس لیے فرق کی بھی خاص بات ہوتی ہے، اور جو کام ہو سکتے ہیں وہ تو ہم کریں۔ ایک دفعہ جیسے جو ہے کائٹ فیسٹیول ہو رہا تھا، یعنی پتنگ آتا ہے نا، جیسے ہمارے مارچ کے مہینے میں بسنت کا مہینہ جو ہے یہ پتنگیں اڑائی جاتی ہیں، تو اسی طرح کائٹ فیسٹیول ہو رہا تھا، لوگ پتنگیں اڑا رہے تھے، اور ایک باپ اور اس کا بیٹا وہ بھی وہیں موجود تھے۔ تو بیٹے نے کہا میں بھی پتنگ اڑانا چاہتا ہوں۔ اس نے باپ نے کہا ٹھیک ہے تم بھی پتنگ اڑاؤ۔ وہ بازار گیا، ایک پتنگ لے کر آیا، ڈوری بھی لے کر آیا، اور اسی طرح اس کو پتنگ اس نے اڑانا شروع کی۔ پتنگ بہت اونچی اڑتی جا رہی تھی، بچہ بہت خوش تھا، کیا میری پتنگ تو اوپر ہی اوپر ہی اوپر ہی جا رہی ہے، بہت خوش ہوتا تھا کہ میری پتنگ بہت اونچا اڑ رہی ہے۔ اور اس بچے نے کہا اپنے باپ سے کہ کیا میری پتنگ اور اونچا جا سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں جا سکتی ہے، ایک تو دھاگے کے ذریعے، لیکن کہتا اگر یہ دھاگا کاٹ دیا جائے تو کیا اوپر جائے گی؟ کہنے کہا ہاں ضرور جائے گی۔ اس نے کوئی بات نہیں، کہتے پاپا آپ دھاگا کاٹ دیں۔ کہنے ٹھیک ہے چلو میں دھاگا کاٹ دیتا ہوں۔ جیسے اس نے دھاگے کو نیچے سے کاٹا، پتنگ بہت اور اونچا چلی گئی۔ جب وہ اونچا چلی گئی بچہ بہت خوش ہو گیا، واہ میری پتنگ تو اور اونچا چلی گئی ہے۔ تو پھر جب اس نے پھر دیکھا تو پتنگ اب رک گئی، اب اونچا جانے کی بجائے نیچے آنا شروع ہو گئی۔ تو وہ بڑا پریشان ہو گیا، وہ میری پتنگ تو اب نیچے کو آ رہی ہے۔ تو جب تک تو اس نے کہا بیٹا جب تک تیری ڈور کے ساتھ بندھی ہوئی تھی نا تو یہ ایک کنٹرول میں تھی، ارد گرد بہت ہوائیں تھیں، اور اسی طرح اسے بہت اور بھی پتنگیں تھیں، اور آپ اس کو کنٹرول کر رہے تھے کہ وہ اس کی ڈوری کٹ نہ جائے، وہ جو ہے کٹ بھی نہ جائے۔ تو اسی طرح جب تک ڈوری کے ساتھ تھی تو وہ کنٹرول میں تھی اور اوپر جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی ڈوری کٹی ہے تو وہ آزادی بہت ہی زیادہ آزاد ہو گئی، اور وہ پھر کہیں اور پتہ ہی نہیں کدھر جا کر گر گئی، تو وہ گم ہو گئی۔ تو مسیح میرے عزیزو، یہ کہانی یہ بتا رہی ہے کہ جب تک ہم اپنے خاندانوں کے رشتوں میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، مضبوط ہوئے ہوتے ہیں، یہ خاندانوں میں جو رشتہ دار ہوتے ہیں
ہمارے بہت مددگار ہوتے ہیں، دکھ تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں اور کامیابیوں میں ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ انہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ جب لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی قدر و قیمت آتی ہے، ہمیں ہمیشہ ان کا احسان مند ہونا چاہیے، ان کی محنت مشقت کے لیے، ان کی قربانیوں کے لیے، اور ہمیشہ ان کی وجہ سے ہم کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ خاندان ہمیشہ مختلف خاندانوں سے متاثر بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ بہت تنقید بھی کرتے ہیں، تو ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس میں بھی اگر خاندان متحد ہے تو کوئی ان میں جو ہے سپریشن نہیں لا سکتا ہے، جدائیاں نہیں لا سکتا ہے، وہ ہمیشہ کامیاب ہیں۔ ایک دفعہ ایک بچہ اور اس کا باپ اور وہ آ رہے تھے، اور بچے نے، کیونکہ خاندان میں تابع داری کی بات ہوتی ہے، پہلی تلاوت بتا رہی ہے کہ والدین کے تابع دار رہو، اور یہ بچہ بہت تابع دار تھا۔ اس نے کیا کیا، گدھے پر اپنے باپ کو بٹھایا ہوا تھا اور بس اس کی ڈوری پکڑ کر، جو ہے رسی پکڑ کر چل رہا تھا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یہ دیکھو، یہ بچہ چھوٹا سا ہے اور یہ پیدل چل رہا ہے، اور تو بادشاہ بن کر اوپر سوار ہو رہا ہے، تو جو ہے یہ تو بڑا ہو کر کیا نمونہ دے رہا ہے، بچوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ تو وہ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ نیچے اتر آیا، اور اب اس نے کیا کہا، بچے کو اس کے گدھے پر بٹھا لیا اور چلنا شروع کر دیا۔ اب بچہ گدھے پر تھا اور وہ خود نیچے پیدل چلتا جا رہا تھا۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا یہ کیا ہے، تو اوپر بادشاہ بنا بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بوڑھا بزرگ جو ہے، باپ جو ہے، وہ پیدل چل رہا ہے، تو بزرگوں کی یہ قدر کرتا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ پھر وہ بچہ بھی نیچے آیا، اب بیٹا اور باپ پیدل ہیں اور گدھا ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا یہ گدھے کا فائدہ کیا ہے، تم دونوں نیچے پھر رہے تو اس کو پھر ایسے رکھا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اچھا۔ پھر وہ دونوں باپ اور بیٹا گدھے پر بیٹھ گئے، اب وہ گدھا بیچارہ دونوں کا وزن اٹھائے چل رہا ہے۔ پھر ایک شخص آیا، ظالمو تم نے کیا کیا، وہ جانور ہے اور اب تم دونوں سارے اس پر سوار ہو گئے، اس کے ساتھ ظلم کرتے ہو۔ تو اسی طرح بہت دفعہ خاندانوں میں اسی طرح لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سوچ سمجھ کے جو ہے اپنے خاندان کو چلے، تاکہ آپ لوگ ایسے ہیں جو خوش نہیں ہوتے ہیں، جو تعصب رکھتے ہیں اور اسی طرح نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ ترقی کریں، تو اپنے خاندان کو سمجھیں، اپنے خاندان کو مضبوط کریں اور اس کی کامیابی کے لیے کوشاں رہیں، تاکہ بچے جو ہیں بھرپور طریقے سے نہ صرف قد و قامت میں، حکمت اور دانائی میں، ایمان میں، خدا کے فضل میں، خدا کے خوف میں بڑھتے جائیں اور کامیابیوں سے ہمکنار ہوں۔ خداوند ایسا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔